بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے آج ہم آپ کے سامنے دو مزید جھوٹے مدعیان نبوت کے احوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلے کا نام یحییٰ بن فارس ساباتی اور دوسرے کا نام احمد بن کیال بلخی تھا۔ چنانچہ پہلے ہم یحییٰ بن فارس کا ذکر کریں گے۔ یحییٰ بن فارس ساباتی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مسیح موعود ہونے کا مدعی تھا۔ خلیفہ معتز کے ایام خلافت میں ملک مصر کے اندر تینس کے مقام میں ظاہر ہوا۔ جو شخص نصوص قطعیہ اور تصریحات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال کر بتاویل اور تحریف مسیح بنا ہوا تھا، اگر وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری خصوصیتوں اور صلاحیتوں سے عاری ہوتا تو اس کے لیے کم از کم اتنی قدرت ناگزیر ہے کہ لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح کوئی مسیحائی دکھائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جن معجزات کو قرآن نے سند اعتبار عطا کی ہے ان کو منظر پر لا سکے۔ یحییٰ ساباتی کو زعم مسیحیت کے ساتھ اس بات کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دکھا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا دو مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ردائے نبوت کے عطا کیے جانے پر اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس پیغام خداوندی لے کر آئے تو آپ نے جن معجزات کو اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش فرمایا وہ سورہ آل عمران میں مذکور ہیں، اور جہاں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمت یاد دلا کر معجزات عیسوی کا اظہار فرمایا تو اس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں ہے۔ ان دو صورتوں میں اللہ رب العزت نے لسان وحی کے ذریعے جو معجزات عیسوی بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اس کا پرواز کر جانا، دوسرا مردہ کو زندہ کر دکھانا، تیسرا مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کر دینا۔ یہاں یہ عرض کر دینا ضرور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ضروریات وقت کے مطابق ایسے معجزات عطا کیے جاتے تھے کہ جن کے مقابلہ میں ان کے مخالفوں اور منکروں کی طاقت اور صلاحیت جواب دے بیٹھتی تھی اور وہ مغلوب اور مقہور ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے عہد مبارک میں حکمہ یونان کا دورہ تھا۔ جالینوس جیسے اطباء اپنی حکمت پروہی اور بہارت طب کا ڈنکا بجا رہے تھے۔ مسیح علیہ السلام کو ان کے طبی کمالات سے بڑھ چڑھ کر احیاء اموات اور مادرزاد اندھے اور مجذوم اور مبروس کو صحیح اور سالم کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ ایسے لا علاج امراض ہیں کہ جن پر آج تک کوئی طبیب قابو نہیں پا سکا۔ یونانی حکمت کے علمبردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آیات بینات کے سامنے خائب اور خاسر ہو کر رہ گئے اور آپ کے معجزات کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یحییٰ بن فارس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات دکھانے کا نہ صرف دعویٰ کرتا تھا بلکہ لوگوں کو شعبدوں کے ذریعے سے معجزات بھی دکھاتا تھا۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں یحییٰ ساباتی کے شعبدہ بازیوں اور اس کی فنکاریوں کی طرف کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ یحییٰ بن فارس ایک حاذق طبیب اور فلاسفر تھا۔ اس نے سمندر کے کنارے ایک معبد بنا رکھا تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم مسیح موعود ہو تو مسیح علیہ السلام سے معجزے بھی دکھاؤ تو اس نے ببانگ دہل اس پر آمادگی ظاہر کی اور برملا دعویٰ کیا کہ میں حسب فرمائش مردہ زندہ کر سکتا ہوں، برس اور جذام کو ٹھیک کر سکتا ہوں، پانی پر چل سکتا ہوں۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن ابن ابو بکر دمشقی اپنی کتاب المختار و کشف الاسرار میں لکھتے ہیں کہ اس شعبدہ بازی کے ذریعے سے لوگوں کو اس نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یحییٰ ایک شخص کے وارثوں سے جسے مرے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہنے لگا کہ اگر چاہو تو اس موقع پر میں تمہاری میت کو زندہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرو تو آپ کی نوازش ہوگی۔ اس نے کہا کہ کفن کا ایک ٹکڑا کاٹ لاؤ۔ وہ قبر کھول کر ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آئے۔ یحییٰ نے اس کا وزن کیا اور اس کا ہم وزن ناریل اور جند بے دستہ لیا، موخر الذکر اشیاء کو باریک کر کے تینوں کا ایک فتیلہ بنایا اور قبر پر جا کر اہل میت کے سامنے اس کو سلگایا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب بتی سے دھواں اٹھ کر چاروں طرف پھیلنے لگا تو اہل میت کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ مردہ کفن پھاڑ کر قبر میں اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اس سے چند باتیں اور دریافت کی جس کا اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہر جگہ یحییٰ کی مسیحائی کا چرچا ہونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ہر طرف سے اپنی اپنی میتوں کو اٹھائے اس کے صومعہ کا رخ کیا
اور آ کر منتیں کرنے لگے کہ ہمارے مردہ کو بھی زندہ کر کے ہم سے ہم کلام کرا دو، مگر ایک مرتبہ کی کرشمہ سازی کے بعد اس نے دوبارہ احیاء میت سے انکار کر دیا۔ لیکن یاد رہے کہ مردہ کا قبر سے اٹھ کر باتیں کرنا محض تخیل تھا، کوئی واقعی چیز نہیں تھی۔ اس کی نظیر ساحرین فرعون کی رسیاں اور لاٹھیاں ہیں جو حاضرین کو دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يَخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ان کی نظر بندی سے ساحروں کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کو ایسی معلوم ہونے لگیں کہ گویا کہ چلتی اور دوڑتی ہیں۔ یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ آج کل کے دور میں بھی ٹیلی پیتھی، مسمرزم اور اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے ایلوژن کریٹ کر کے سامنے والے آدمی کو کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ یحییٰ برص کے مریض کو شفا بخشنے کا معجزہ کام میں لاتا تھا۔ اس کی نوعیت یہ تھی کہ وہ پودینہ، ہڑتال، ورقہ اور تخم کرفس کو ہم وزن لے کر باریک کرتا اور اس صفوف کو تر گوبر میں رکھ کر اتنے دن تک زمین میں گاڑ دیتا کہ اس میں سفید کیڑے پیدا ہو جاتے تھے۔ ان کیڑوں کو کسی شیشی میں ڈال کر روغن بنا لیتا تھا۔ اس روغن کی تیاری کے بعد اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ شہر کے کسی سربرآوردہ یعنی مشہور آدمی کو مصنوعی طور پر برص میں مبتلا کر دے۔ اس غرض کے لیے اپنے ایک رازدار ملازم کو حمام میں بھیج دیتا۔ وہ بے خبری میں کسی رئیس کے جسم پر یہ روغن ذرا سا لگا دیتا، رئیس کے بدن پر اسی دن برص کے داغ ظاہر ہو جاتے۔ شہر میں یحییٰ ہی مرجع خلائق اور طبیب تھا۔ جب مریض اس کی طرف رجوع کرتا تو وہ شیطرج ہندی نام کی ایک دوا، جسے چتا بھی کہتے ہیں، باریک پیس کر تیز سرکہ میں حل کر کے ان داغوں پر لگا دیتا۔ چونکہ یہ داغ بالکل تازہ اور محض عارضی حیثیت رکھتے تھے، شیطرج کے لگانے سے تھوڑی ہی دیر میں دور ہو جاتے۔ یحییٰ نے جزامیوں کو شفایاب کرنے کا یہ حیلہ بنا رکھا تھا کہ بادروج، جس کو جنگلی تلسی کہتے ہیں، اسی طرح برگ بیلا ڈونا، جس کو لچما لچمی اور برگ اتلم، ان کو ہم وزن لے کر پانی میں جوش دیتا۔ جب پانی کا ایک حصہ حل ہو جاتا تو اپنے چند آدمیوں کو اس سے وضو کرا دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں جزامیوں کے اعضاء کی طرح بدنما اور بھدے نظر آنے لگتے۔ اب وہ دیار و امسار میں اپنے جزام کی خوب تشہیر کرتے۔ جب ہر شخص کو معلوم ہو جاتا کہ یہ اہل بلا ہیں تو ایک بڑے مجمع میں یحییٰ کے پاس آ کر درخواست کرتے کہ آپ مسیح زماں ہیں، ہمارا جزام دور کر دیجیے۔ یحییٰ گرم پانی کرا کر اس میں انگلیاں ڈالتا اور اس کو اس پانی سے غسل کرنے کا حکم دیتا۔ چنانچہ وہ جزام محض نمائشی ہوتا تھا، غسل سے دوا دھل کر ہاتھ پاؤں اور چہرہ صاف اور چمکدار نکل آتا۔ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ مسیح موعود کی برکت اور توجہ سے کوڑی صحیح اور سالم ہو گئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو پانی پر چلنے کا معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ یحییٰ پانی پر چلنے کا معجزہ اس طرح دکھاتا کہ اپنے ہتھیلی پر ایک مسالہ لگا کر سمندر کے کنارے پانی میں اترتا۔ بڑی بڑی مچھلیاں اس بو پر آ کر اس کے پاؤں کو چاٹنا چاہتی۔ یہ اپنے پاؤں کسی بڑی مچھلی کی پیٹھ پر رکھ دیتا۔ اب مچھلی جہاں جہاں پانی میں جاتی، یہ بھی اس پر سوار ہو کر ساحل سمندر کے چکر لگا دیتا۔ قدم اٹھتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ باہر کے لوگ یہی سمجھتے کہ اعجازی طاقت سے سطح آب پر چل رہا ہے۔ اس دوا کے 3 اجزاء بیان کی جاتے ہیں: باروج، جس کو جنگلی باردوج یا جنگلی تلسی کہتے ہیں، سرگین، آدمی اور حب العنار۔ تینوں کو ہم وزن لے کر باریک کرتا اور روغن چنگبیلی کے اندر ملا دیتا۔ تو سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ اپنی جھوٹی اور خانہ ساز نبوت کو چلانے کے لیے یہ آدمی کس قدر ہیلا جوئیوں سے کام لیتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے چالیں چلتا۔ لہٰذا ایسے کسی بھی شعبدہ باز اور ایسے بھی کسی ڈھونگی کو دیکھ کر کبھی بھی اپنی متاع ایمان پر سے پھسلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ تحقیق کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ پاک جل شانہ ایسے شعبدہ بازوں اور دھوکے بازوں سے محفوظ فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مدعی نبوت کی طرف کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے زیادہ احوال تو معلوم نہیں ہو سکے، لیکن جس قدر ہمیں معلوم ہوئے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نام تھا احمد بن قیال بلخی۔ احمد بن قیال بلخی فارسی اور عربی کا بہت بڑا مصنف گزرا ہے۔ بڑا فصیح و بلیغ اور بلند پایا مقرر تھا۔ ابتدا میں لوگوں کو اہل بیت نبوت کی طرف بلاتا تھا، لیکن کچھ مدت کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی امام زماں ہوں۔ جو ہی دعوی مہدویت کیا، ہزارہا ارباب علم و فضل نے جن پر اس کی سحر نگاری اور جادو بیانی
کا جادو چل چکا تھا، اس کے دعووں کے آگے سر جھکا دیا۔ ایک مرتبہ اپنے مزعومہ مقامات مہدویت سے ترقی کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں قائم ہوں، اور بیان کیا کہ جو شخص عالم آفاق، عالم علوی اور عالم النفس یعنی عالم سفلی کے مناہج بیان کرنے پر قادر ہو اور انفس پر آفاق کی تطبیق کر سکے، وہ امام ہے، اور قائم وہ شخص ہے جو کل کو اپنی ذات میں ثابت کرے اور ہر ایک کلی کو اپنے معین جزئی شخص میں بیان کر سکے۔ اور یاد رکھو کہ اس قسم کا مقرر سوائے احمد کے کسی زمانے میں نہیں پایا گیا۔ احمد اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل کہتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ انبیاء اور رسل اگرچہ پیشوا ہیں، لیکن وہ اہل تقلید کے مقتدا ہیں جو اندھوں سے مماثلت رکھتے ہیں، حالانکہ قائم یعنی احمد اہل بصیرت اور اصحاب دانش کا پیشرو اور رہنما ہے۔ کہتا تھا کہ عالم تین ہیں: اعلیٰ، ادنا، انسانی۔ عالم اعلیٰ میں 5 مکان ہیں۔ ایک مکان الاماکن جو بالکل خالی اور سب کو محیط ہے، نہ اس میں کوئی رہتا ہے اور نہ اس کی کوئی روحانی تدبیر کرتا ہے، اور شروع میں عرش سے مراد یہی مکان الاماکن ہے۔ اس سے نیچے مکان نفس اعلیٰ ہے، اس کے نیچے مکان نفس ناطقہ ہے، اور اس کے نیچے مکان نفس حیوانیہ ہے۔ سب کے نیچے نفس انسانی کا مکان ہے۔ نفس انسانی نے چاہا کہ عالم نفس اعلیٰ تک صعود کرے یعنی چڑھ جائے، چنانچہ حیوانیت اور ناطقیت کو اس نے قطع کیا۔ لیکن جب نفس انسانی نفس اعلیٰ کے قریب پہنچا تو وہاں تھک کر حسرت زدہ رہ گیا، اور اس کے اجزاء متعفن ہو کر مستحیل ہو گئے، جس سے وہ عالم سفلی میں گر پڑا۔ پھر اسی حالت عفونت اور استحالہ میں ایک مدت تک پڑا رہا۔ اس کے بعد نفس اعلیٰ نے اپنے انوار کا ایک جزء اس میں ڈالا، جس سے اس عالم کی تراکیب وجود میں آئیں، اور آسمان اور زمین، مرکبات، نبات، حیوان اور انسان پیدا ہوئے، اور ان تراکیب میں کبھی خوشی، کبھی رنج، کبھی سلامتی، کبھی محنت واقع ہوئی، یہاں تک کہ جو قائم ہے وہ ظاہر ہوا، جو اسے کمال تک پہنچا دے، اور تراکیب آپس میں مل جائیں اور متضاد باطل اور روحانیات جسمانیات پر غالب آ جائیں۔ جانتے ہو کہ وہ قائم کون ہے؟ یہی عاجز یعنی احمد ہے۔ احمد اپنے قائم ہونے پر اس طرح استدلال کرتا تھا کہ دیکھو، اس میں احمد 4 عالموں کے مطابق ہیں: الف نفس اعلیٰ کے مقابلے میں، ہا نفس ناطقہ کے مقابلے میں، میم نفس حیوانیہ کے مقابلے میں، اور دال نفس انسانیہ کے مقابلے میں۔ پھر غور کرو کہ احمد کے 4 حروف جیسے عوالم علویہ اور روحانیہ کے مقابلے میں تھے، اسی طرح وہ سفلی جسمانی عالم کے مقابلے میں بھی ہیں۔ کہتا تھا کہ میرے نام کے حرفوں میں الف انسان پر دلالت کرتا ہے، ہا حیوان پر، میم طاہر پر، اور دال مچھلی پر، اور حق تعالیٰ نے انسان کو احمد کی شکل پر پیدا کیا۔ قد الفا، ہا دونوں ہاتھ، پیٹ میم اور پاؤں دال کی شکل پر ہیں۔ باطنی فرقہ کی طرح تعویل اور تحریف کرنے کا بہت ہی دل دادا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ نے سنا کہ خانہ سال نبوتوں کے دعوے کرنے والے کیسی عجیب و غریب اور دماغ سے آؤٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس بندے کی باتیں سن کر کوئی بھی سلیم الفطرت اور کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کی باتوں کی تصدیق کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ سارے تخیلات ہیں اور بناوٹی باتیں ہیں، جن کی اصل نہ تو شریعت کے اندر ہے، اور یقینی بات ہے شریعت کے اندر تو ان حفوات اور فضولیات کی اصل ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی ان کی کوئی اصل، کوئی لغت اور اسی طرح تہذیب انسانی کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ جو الفاظ اور جو چیزیں جس چیز کے لیے وضع کی گئی ہیں، جن معانی کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں، وہ اسی پر مستحمل ہیں۔ اس کے علاوہ پر ان کی تعویل کرنا اور ان کے معنی کو بیان کرنا یہ سراسر حماقت ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احمد ایک لفظ ہے، ایک نام ہے، اور اس نام کے ذریعے سے کسی اور قسم کے الفاظ اور معنی بیان کیے جائیں، اور ان کے وہ مفہوم اور معنی بیان کیے جائیں کہ جن کی اصل نہ قرآن و سنت کے اندر ہو، نہ حدیث کے اندر ہو، نہ شریعت اسلامیہ کے اندر، اور یہاں تک کہ لغت عرب کے اندر بھی اس کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسی چالیں اور چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے ہماری یہ ویڈیو سنی، آپ نے یحییٰ بن فارس اور احمد بن خیال بلخی کے احوال سنے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔
اس کے بعد گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ ہمارے نئے آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ایمان پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کذابوں، دجالوں اور شیطانوں کے فریب اور ان کے دھوکے سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔